السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم والکتاب المبین، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا، او کما قال اللہ تبارک و تعالی۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جس طرح کہ آپ سب جانتے ہیں کہ یہ جو رات ہے یہ بڑی برکتوں والی رات ہے، اسے ہم شب براءت کے نام سے جانتے ہیں، اور قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو لیلۃ المبارکہ فرمایا ہے، یعنی مبارک رات، برکت والی رات۔ اور یہ رات ایسی ہے کہ اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات میں ہر حکمت والا کام تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ اسی رات میں آئندہ سال ہونے والی ساری چیزیں لکھی جاتی ہیں۔ آئندہ پورے سال کے اندر جو بھی مرنے والا ہوتا ہے اس کی موت کا وقت اسی رات میں لکھ دیا جاتا ہے۔ حالانکہ آدمی شادی کر رہا ہوتا ہے، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، آدمی شادی کر رہا ہوتا ہے، گھر بنا رہا ہوتا ہے، حالانکہ اس کا نام مرنے والوں میں لکھ دیا جا چکا ہوتا ہے۔ اور اسی رات اس سال پیدا ہونے والے ہر بچے کا نام بھی لکھ دیا جاتا ہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ میری باری کے دن میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بستر مبارک پر نہیں پایا، تو میں حضور کو ڈھونڈنے کے لیے نکلی، تو میں نے دیکھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع کے اندر موجود۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ام المؤمنین کو دیکھا تو ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ، کیا تم نے یہ گمان کیا کہ اللہ اور اس کا رسول تمہارے ساتھ عدل نہیں کریں گے، یعنی انصاف نہیں کریں گے؟ تو ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ ایسی بات نہیں ہے، میں نے یہ گمان کیا، میں نے یہ سمجھا کہ شاید آپ کسی دوسری زوجہ محترمہ کے یہاں تشریف لے گئے ہوں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ارشاد فرمایا کہ یہ جو رات ہے یہ شعبان کی 15ویں رات ہے، اور اس رات کو اللہ تبارک و تعالی اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا کی طرف نزول رحمت فرماتا ہے، اور اپنے بندوں میں سے بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ بندوں کی مغفرت فرما دیا کرتا ہے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے اسی رات، اسی طرح کی دوسری روایت میں یہ فرمایا کہ اس رات میں ہر پیدا ہونے والا بچہ، اس سال جو پیدا ہونے والا ہوتا ہے اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے، اور جو بھی مرنے والا ہوتا ہے اس کی موت کا وقت بھی لکھا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تو میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ جب میری موت کا وقت لکھا جائے تو اس حال میں لکھا جائے کہ میں اپنی رب کی عبادت کر رہا ہوں یا کوئی نیک عمل کر رہا ہوں۔ نامہ اعمال پیش کیے جاتے ہیں اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، اور جو فرشتوں کے پاس رجسٹر ہوتے ہیں یہ تو محسوس شکل میں نہیں ہوتے، لیکن اس کو سمجھنے کے لیے یوں ذہن میں رکھیں کہ جس طرح کوئی رجسٹر ہوتا ہے اس طرح نامہ اعمال تبدیل ہوتے ہیں اسی رات میں۔ جو پرانا رجسٹر ہوتا ہے وہ گویا کہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیا جاتا ہے، وہ جمع کر دیا جاتا ہے، فرشتوں کو نئے رجسٹر دیے جاتے ہیں۔ اب یہاں سے از نو وہ اعمال لکھنا شروع کرتے ہیں، تو ہمیں کوشش اس بات کی کرنی چاہیے کہ جب نیا رجسٹر شروع ہو تو ہمارا سب سے پہلا عمل اگر کوئی لکھا جائے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہو۔ اسی وجہ سے اس رات میں ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص
طور پر عبادت کرنی، ویسے تو ہمیشہ کرنی ہے، ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کرنی ہے، گناہوں سے بچنا، زیادہ سے زیادہ نیک کام کرنے، لیکن اس رات میں خاص طور پر ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے تاکہ نامہ اعمال میں اس سال کا سب سے پہلا ہمارا عمل کوئی لکھا جائے تو وہ نماز ہو، وہ ذکر و اذکار ہو، وہ وظیفہ ہو، وہ عبادت ہو اور نیک کام ہو، ایسے ہی کوئی کام کرنے چاہیے پوری رات میں۔ اس کا کیا مطلب؟ خرافات سے ہمیں بچنا ہے، اس رات میں خاص طور پر گناہوں سے بچنا ہے، غلط کاموں سے بچنا ہے کہ کہیں ہمارا نامہ اعمال جو آج شروع ہونے والا ہے اس میں کہیں گناہ کا کام نہ لکھ دیا جائے، کہیں کوئی غلط کام اور یہ کوئی جو ہے کہ خرافات والے کام نہ لکھ دیے جائیں۔ اور دیکھیں جیسی شروعات ہوگی پھر سال میں بھی اس کا اثر رہے گا۔ اگر ہم نے سال کی شروعات عبادت سے کی ہوگی تو اللہ کے فضل و کرم سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں پورا سال عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے گا۔ تو ہمیں اسی وجہ سے عبادت کے ذریعے سے یہ شروعات کرنی چاہیے۔ بڑی مبارک رات ہے، بڑی برکت والی رات ہے۔ اس کے تعلق سے ایک روایت میں آیا کہ اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتا ہے اپنی شان کے مطابق اور اعلان کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی جب سے سورج غروب ہوتا ہے، یعنی جب سے یہ رات شروع ہوتی ہے اس وقت سے لے کر صبح صادق تک اللہ تبارک و تعالی اعلان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اس کی مغفرت کر دوں، ہے کوئی روزی طلب کرنے والا کہ میں اسے روزی عطا کر دوں، ہے کوئی مصیبت میں مبتلا کہ میں اس کی مصیبت کو دور کر دوں، ہے کوئی سوال کرنے والا کہ جو کچھ بھی مانگ رہا ہے اسے عطا کر دیا جائے، ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ اس کی توبہ قبول کر لی جائے۔ یہ اعلان ہوتا ہی رہتا ہے یہاں تک کہ صبح صادق طلوع ہو جاتی ہے۔ یہ ایسی برکت والی رات، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس رات میں ہمیں عبادتیں بھی کرنی ہیں اور اس سے پہلے ہم سے جو گناہ ہو گئے، جو خطائیں غلطیاں ہو گئی ہیں ان کی ہمیں مغفرت بھی طلب کرنی، معافی بھی مانگنی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کرنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اور شرمندگی کا اظہار کرنا ہے، ندامت کا اظہار کرنا، رونے والی کیفیت پیدا کریں، رو رو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، کیونکہ خوف خدا کی وجہ سے جو آنسو بہتا ہے نا یہ کوئی معمولی نہیں۔ اس آنسو کی قیمت اگر آپ کو پتہ چل جائے تو آپ اس کو جو ہے کہ اس کے تعلق سے آپ خبردار ہو جائیں اور خوف خدا میں آپ کا دل لرز جائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جو خوف خدا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف، یہ کتنی بڑی نعمت کہ اس کی وجہ سے اگر ایک آنسو بھی ہماری آنکھوں سے بہے گا تو یہ ہماری نجات کا ذریعہ بھی بن سکتا ہے۔ خوف خدا کی وجہ سے اگر ایک آنسو بہے، میں کیسے کہہ رہا ہوں، ایک روایت میں آیا کہ ایک شخص کو قیامت کے دن لایا جائے گا اور اس کو نامہ اعمال دیا جائے گا، تو وہ اپنے نامہ اعمال کو دیکھے گا تو اس میں تو بہت سارے گناہ لکھے ہوں گے، تو وہ کیا کہے گا کہ میں نے تو یہ گناہ کیے ہی نہیں۔ انسان دیکھے یہاں دنیا میں تو دھوکے بازی کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، دغا کرتا ہے، وہاں بھی یہ سب معاملات ہوں گے، اس کی فطرت ہے، تو وہ انکار کر دے گا۔ ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم بہت سے گناہ کر چکے ہیں، ہم خود بھول گئے کہ ہم نے کتنے گناہ کیے ہیں، نامہ اعمال میں جب دیکھیں گے تو ہمیں تو یاد ہی نہیں ہوگا کہ اتنے سارے گناہ ہم نے کیے، تو وہ جو بندہ ہوگا وہ انکار کر دے گا کہ یہ گناہ تو میں نے کیے ہی نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، ظاہر سی بات ہے نامہ اعمال میں لکھا، فرشتے تو جھوٹا لکھیں گے نہیں، فرشتے تو غلط لکھیں گے نہیں، فرشتے کبھی جھوٹ نہیں بولتے، فرشتے معصوم ہوتے ہیں، فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جو حکم دیتا ہے وہ وہی کرتے ہیں۔ فرشتوں نے نامہ اعمال میں لکھا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، لیکن وہ انکار کر دے گا نامہ اعمال دیکھنے کے باوجود، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ یہ جو تیرے گناہ لکھے ہوئے ہیں اس پر میرے پاس مضبوط گواہ موجود ہے۔ اب وہ بندہ جو ہے کہ ادھر ادھر دیکھنے لگے گا، دائیں دیکھے گا، بائیں دیکھے گا، اس کو کوئی گواہ نظر نہیں آئے گا، عرض کرے گا یہاں تو کوئی گواہ دکھتا نہیں ہے، یہاں تو کوئی گواہ موجود نہیں ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اعضاء کو حکم دے گا، باڈی پارٹس کو حکم دے گا، اب اس کے جو باڈی پارٹس ہوں گے وہ اس کے خلاف گواہی دیں گے، اس کی آنکھ گواہی دے گی کہ ہاں میں نے حرام دیکھا تھا اور میں اس پر گواہ ہوں، اس کا ہاتھ گواہی دے گا کہ ہاں میں نے حرام چیز کو پکڑا تھا اور میں اس پر گواہ ہوں، اس کا کان گواہی دے گا کہ ہاں میں نے حرام چیز کو سنا تھا اور میں اس پر گواہ ہوں، اس کے پاؤں گواہی دیں گے کہ میں حرام کی طرف بڑھ کے گیا تھا اور میں اس پر گواہ ہوں، جسم کے سارے اعضاء گواہی دیں گے کہ ان اعضاء کے ذریعے سے اس نے گناہ کے کام کیے تھے، اور یہ سب اعضاء کہیں گے کہ ان گناہوں کے کام پر ہم خود گواہ ہیں۔ اب وہ حیران و پریشان، اب اس کے پاس تو کوئی دلیل رہے گی نہیں، کیونکہ خود اعضاء نے گواہی دے دی، خود اعضاء نے گواہی دے دی۔ یہ آپ کو غور کرنا ہے، اس پر توجہ دینی ہے، یہ نہ سمجھے کہ ہم نے تو تنہائی میں کوئی گناہ کا کام کیا ہے، بند کمرے کے اندر گناہ کا کام کیا ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، رب تبارک و تعالیٰ تو ہر جگہ
تعالیٰ دیکھتا ہے نا ہمیں، تو ہم اگر بند کمرے میں بھی گناہ کرتے ہیں تو خدا تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ اعضاء بھی اللہ کی بارگاہ میں گواہی دیں گے۔ اب وہ بندہ حیران و پریشان، اس کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا۔ اب اس کو حکم ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرشتوں کو حکم ہوگا کہ اسے جہنم میں لے کر جاؤ۔ اب جو وہ جہنم میں جا رہا ہوگا، جہنم کی طرف جا رہا ہوگا، تو اس کی دائیں آنکھ کا ایک بال اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کچھ عرض کرنے کی اجازت طلب کرے گا۔ توجہ دینا، ایک بال کہاں کا؟ دائیں آنکھ کا ایک بال اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ دیکھیے یہ باتیں ہوتی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے، وہ چاہے تو بال بھی بولنے لگ جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بال کو بھی قوت گویائی عطا فرما دے۔ یہ تو قیامت کے معاملات ہوں گے۔ دنیا میں یہ کچھ قاعدے قانون ہے کہ بے جان چیزیں بولتی نہیں ہیں اور بے جان چیزیں حرکت نہیں کرتی، ادھر سے ادھر نہیں جاتی، لیکن وہ قیامت کا میدان ہوگا، آخرت میں یہ سب ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے۔ تو وہ بال اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا، مجھے کچھ کہنے کی اجازت دی جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کو اجازت ملے گی، تو وہ بال عرض کرے گا، اے پروردگار عالم، کیا تو نے یہ ارشاد نہیں فرمایا تھا کہ میرا جو بھی بندہ میرے خوف سے رونے کی وجہ سے بہنے والے آنسوؤں میں اگر اپنے ایک بال کو بھی تر کر دے گا تو میں اس کے گناہوں کو بخش دوں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ ہاں میں نے یہ فرمایا ہے، میرا یہ ارشاد ہے کہ میرے خوف سے رونے کی وجہ سے جو آنسو بہیں گے، اس میں جو ایک بال بھی اگر تر ہو جائے گا تو میں اس بندے کی بخشش کر دوں گا۔ تو وہ بال اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرے گا، اے پروردگار عالم، میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرا یہ بندہ ایک مرتبہ تیرے خوف سے رویا تھا، اور اسی رونے میں جو آنسو نکلے تھے انہی آنسوؤں کی وجہ سے میں بھیگ گیا تھا۔ اے پروردگار عالم، اب وعدہ جو تو نے کیا ہے وہ وعدہ پورا فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت میں جانے کا حکم ارشاد فرما دے گا۔ اب وہ جنت میں جائے گا اور منادی اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہوا جو ہے ادھر ادھر اعلان کرتا ہوا گھومتا پھر رہا ہوگا، اور اعلان کرنے والا اعلان کرتے ہوئے یہ کہہ رہا ہوگا، دیکھو فلاں ابن فلاں کو کہ ایک بال کی وجہ سے اسے جہنم سے نجات مل گئی، ایک بال نے اسے جہنم سے نجات دلا دی اور جنت کا حقدار ہو گیا۔ تو یہ خوف الہی، یہ کتنی بڑی نعمت ہے، اس کو آپ سمجھیں، کیونکہ یہ خوف جب بندے کے دل میں پیدا ہو جاتا ہے تو ظاہر سی بات ہے، جب خوف الہی دل میں ہوگا، ہر وقت جب گناہ کا ارادہ پیدا ہوگا، گناہ کا ارادہ ہوگا تو اسے خیال آئے گا کہ میرا پروردگار دیکھ رہا، تو وہ گناہ سے بچ جائے گا اور زیادہ سے زیادہ نیکیوں کے کام کرے گا۔ یہ دیکھیں ایسا مہربان ہے پروردگار عالم، اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا رحیم ہے۔ ہم اور آپ دیکھیں دنیا کے معاملات کے اندر اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، ہم سے کچھ غلط کام ہو جاتا ہے تو فوراً ہمیں ڈانٹ ملتی ہے یا ہمیں سزا ملتی ہے۔ ہمارے جو اوپر والے ہوتے ہیں، جیسے اگر کوئی سیٹ ہے اور اس کا کوئی ملازم ہے اور ملازم سے کوئی غلطی ہو جائے، کوئی کام الٹا ہو جائے تو فوراً اسے ڈانٹا جاتا ہے اور فوراً اسے سزا دی جاتی ہے۔ لیکن یہ پروردگار عالم ہے، ہم کتنے گناہ کرتے ہیں، ہم کتنے نافرمانی کے کام کرتے ہیں، ہم سراپا گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، لیکن پروردگار عالم اپنی نعمتوں کو ہم سے چھینتا نہیں ہے۔ یہ آنکھوں کی صلاحیت ختم نہیں ہو رہی ہے، یہ ہاتھوں کے اندر جو صلاحیت ہے پروردگار عالم اس کو ختم نہیں کرتا، یہ بولنے کی صلاحیت پروردگار عالم ہمارے گناہوں کی وجہ سے ختم نہیں فرماتا، چلنے کی صلاحیت پروردگار عالم ہم سے چھین نہیں لیتا کہ تو نے بہت گناہ کر لیے اب تیرا چلنا بند ہو جائے گا، ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ وہ رحمان بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے، اپنے بندوں پر رحم فرماتا ہے، اپنے بندوں پر وہ مہربانی فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیسا رحیم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر کیسی مہربانی فرماتا ہے۔ مسلم شریف کی حدیث کے اندر ایک روایت ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس دن زمین و آسمان کو پیدا کیا اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے 100 رحمتیں پیدا فرمائی۔ کتنی؟ 100 رحمتیں پیدا فرمائی۔ پھر ان 100 رحمتوں کو کیا کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 100 رحمتوں کو آسمان اور زمین کے درمیان تہبتے رکھ دیا۔ یہ آسمان اور زمین کے درمیان یہ 100 رحمتیں تہبتے رکھ دی گئی، ایک کے اوپر ایک، یہ 100 رحمتیں رکھ دی گئی، اور 100 رحمتوں میں سے صرف ایک رحمت زمین پر اتاری گئی۔ یہی وہ رحمت ہے جس کی وجہ سے ماں اپنے بچوں پر مہربانی کرتی ہے، یہی وہ رحمت اور یہی وہ مہربانی ہے جس کی وجہ سے جنگلی درندے پرندے اپنے بچوں پر مہربانی کرتے ہیں، اور یہی وہ رحمت ہے جس کی وجہ سے گھوڑا اپنے پاؤں کو سمیٹ لیا کرتا ہے، اپنے پاؤں کو پھیلاتا نہیں ہے تاکہ اس کے بچے کو کوئی تکلیف نہ ہونے پائے۔ یہ ایک رحمت 100 رحمتوں میں سے ایک رحمت جو زمین پر اتری ہے، یہ انسان جو ایک دوسرے پر مہربانی کرتے ہیں، ایک دوسرے پر رحم کرتے ہیں، یہ اسی رحمت کا حصہ ہے۔ لیکن جب قیامت کا دن آئے گا تو پروردگار عالم اس ایک رحمت کو لے گا اور باقی کی 99 رحمتوں کو جمع کرے گا اور
اور یہ 100 رحمتیں مکمل ہو جائیں گی. ان 100 رحمتوں کے ذریعے سے قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر مہربانی فرمائے گا. ایسا رحیم ہے پروردگار عالم. 40 ماہوں سے زیادہ مہربانی فرمانے والا. ماں سے بچوں کی تکلیف برداشت ہوتی ہے. بچہ اگر کوئی تکلیف میں ہو, کوئی مصیبت میں ہو, ماں بے چین ہو جاتی ہے, اس کی تکلیف کو دور کرنے کی کوشش کرنے لگ جاتی ہے. پروردگار تو 40 ماہوں سے زیادہ مہربان. اپنے بندوں کی تکلیف اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیسے گوارا ہو سکتی ہے, لیکن یہ اس کا قانون ہے کہ جو نافرمان ہوگا اس کو سزا ملے گی. کیونکہ کبھی کبھی ماں بھی اپنے بچوں کو سزا دیتی. یہ بلا تشبیہ کہہ رہا ہوں, ورنہ ماں کی محبت اور رب کی محبت میں کوئی مناسبت ہی نہیں ہے. یہ بات سمجھانے کے لیے کبھی ماں بھی تو اپنے بچے کو سزا دیتی ہے اس کی اصلاح کے لیے. تو پروردگار عالم نے جو سزائیں رکھی ہیں اس کا مقصد ہی یہ ہے. یہ سمجھنے کی کوشش کریں. یہ دنیا کے اندر عذابات بیان کر دیے گئے کہ اگر ایسا کرو گے تو ثواب ملے گا, اور ایسا کرو گے تو گناہ میں مبتلا ہو جاؤ گے اور عذاب کے مستحق ہو جاؤ گے. یہ اس لیے ہوتا ہے تاکہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے بچے, گناہوں سے بچے اور فرما برداری کے کام کرے, نیک کام کرے, تاکہ اللہ کی رحمت کا مستحق ہو جائے. ایک روایت میں آیا کہ جب اللہ میدان قیامت قائم ہوگا, میدان محشر میں سب کا حساب و کتاب ہو جائے گا. جنتی جنت میں چلے جائیں گے, جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے. دوزخیوں میں ایک آخری شخص رہ جائے گا جو جنت میں داخل ہونے والا سب سے آخری ہوگا تو وہ دوزخی, لیکن داخل ہوگا کہاں پہ؟ جنت میں داخل ہوگا. یہ جہنمی ہونے کے باوجود جنت میں کیسے جائے گا؟ بڑا دلچسپ واقعہ ہے. وہ کھڑا ہوگا جنت اور دوزخ کے درمیان کھڑا ہوگا, اور لیکن اس کا چہرہ جہنم کی طرف ہوگا. اس کا چہرہ جہنم کی طرف ہوگا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرے گا. دیکھیں مانگنے کے طریقے کیا ہوتے ہیں. مانگنے کا سلیقہ ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرما دیا کرتا ہے. وہ اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کرے گا, اے پروردگار عالم, ربنا شریف یا رب شریف وجہی عن النار, اے پروردگار میرے چہرے کو جہنم سے پھیر دے کہ اس کی بدبو نے مجھے مار ڈالا ہے اور اس کے شعلوں نے مجھے جھلسا دیا ہے. اس کی وجہ سے مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے. میرا چہرہ جہنم کی طرف سے گھما دے. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ اے انسان, اے بندے, اگر تجھ پر یہ احسان کیا جائے تو کیا گارنٹی ہے کہ تو اس کے علاوہ کوئی دوسری چیز نہیں مانگے گا؟ تو وہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرے گا, اے پروردگار عالم تیری عزت کی قسم اس کے علاوہ میں کچھ بھی نہیں مانگوں گا. اب کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دے گا, فرشتے اس کا چہرہ گھما دیں گے. جہنم سے اس کا چہرہ گھما دیا جائے گا, اب جنت کی طرف اس کا چہرہ کر دیا جائے گا. اب کیا ہوگا؟ جنت کی تازگی دیکھنے لگے گا, جنت کی شادابی دیکھنے لگے گا, جنت کی تر و تازگی وہ دیکھنے لگے گا. اب جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا وہ خاموش رہے گا, لیکن پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرے گا, اے پروردگار عالم میرا چہرہ جہنم سے پھیر کر جنت کی طرف کر دیا. جنت کی تازگی نظر آنے لگی, جنت کی شادابی نظر آنے لگی. اے پروردگار عالم تیرا کرم ہو جائے, مجھے جنت کے دروازے کے قریب کر دے, مجھے جنت کے دروازے کے قریب کر دے. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ تو نے تو وعدہ کیا تھا کہ جو کچھ ابھی تجھے دیا جا رہا ہے اس کے علاوہ تو کچھ نہیں مانگے گا. پھر سے مانگنا شروع کر دیا. دیکھیں آپ, بندے کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے رب کا محتاج ہے, وہ اپنے رب سے نہیں مانگے گا تو کس سے مانگے گا؟ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ تو نے وعدہ کیا تھا کہ اس کے علاوہ کچھ نہیں مانگوں گا. اب پھر مانگنے لگ گیا, اب جنت کی طرف چہرہ کر دیا, اب جنت کے قریب ہونا چاہتا ہے, جنت کے دروازے کے قریب ہونا چاہتا ہے. وہ بندہ عرض کرے گا, اے پروردگار عالم میں تیری مخلوقات میں سب سے زیادہ بد نصیب بندہ نہیں بننا چاہتا. اے پروردگار مجھے یہ عطا فرما دے, جنت کے دروازے کے قریب کر دے. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا تو وعدہ کر کہ یہ جو کچھ مانگ رہا ہے اس کے علاوہ اور کچھ نہیں مانگے گا. وہ بندہ پھر وعدہ کرے گا, تیری عزت کی قسم اگر مجھے جنت کے دروازے کے قریب کر دیا تو اس کے بعد میں کچھ بھی نہیں مانگوں گا. اب اس بندے کو جنت کے دروازے کے قریب کر دیا جائے گا تو وہ جنت کی تازگی, جنت کی شگفتگی اور جنت کی لذت کو محسوس کرنے لگے گا. قریب ہو جانے کی وجہ سے جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا وہ خاموش رہے گا. پھر وہ بندہ اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کرے گا, اللہم ادخلنی الجنت, اے پروردگار عالم میرا چہرہ جہنم سے پھیر کر جنت کی طرف کر دیا اور مجھے جنت کے دروازے کے قریب کر دیا, اب جنت میں مجھے داخل بھی تو فرما دے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے کہ اے انسان تو کتنا وعدہ خلافی کرنے والا ہے, تو کتنا وعدہ توڑنے والا ہے. تو نے تو 2 مرتبہ اس سے پہلے وعدہ کیا کہ جو کچھ تجھے دیا جا رہا ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں مانگے گا, لیکن پھر مانگے جا رہا ہے,
پھر مانگے جا رہا ہے، تو وہ بندہ پھر اپنے پروردگار کی بارگاہ میں عرض کرے گا، اے پروردگار مجھے اپنی مخلوقات میں سب سے زیادہ محروم یہ قسمت والا مت بنا، مجھے سب سے بڑا بد نصیب مت بنا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اسے جنت میں جانے کا حکم ارشاد فرمائے گا۔ اب وہ جنت میں پہنچ جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ارشاد فرمائے گا مانگ کیا مانگتا ہے۔ وہ بندہ اپنی خواہشات کا اظہار کرنے لگے گا، بیان کرتا جائے گا، یہاں تک کہ اس کی خواہشات ختم ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا جو کچھ تو نے مانگا ہے وہ تو دیا جاتا ہے، اس کے جیسا اور دیا جاتا ہے، بلکہ اس کا 10 گنا تجھے عطا کیا جاتا ہے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت۔ اگر سچے دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کچھ مانگا جائے، سلیقے سے مانگا جائے، ڈھنگ سے مانگا جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ دنیا دار جو دنیا والے ہوتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ ان سے اگر منت و سماجت سے کچھ مانگا جائے تو وہ دے دیا کرتے ہیں، وہ تو پروردگار عالم ہے، وہ تو رحمان و رحیم ہے، اس سے اگر ہم کچھ سوال کریں گے تو وہ کیوں نہیں عطا فرمائے گا۔ سوال کرنے کی ضرورت ہے، سلیقہ ہونا چاہیے، وہ انداز ہونا چاہیے۔ یہ رات بڑی مبارک رات ہے، یہ مانگنے کی رات ہے، یہ توبہ کرنے کی رات ہے، یہ مغفرت طلب کرنے کی رات ہے، یہ گناہوں کی بخشش کی رات ہے، یہ عبادت و ریاضت کی رات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو کچھ بھی مانگنا ہے اس رات میں مانگ لیا جائے۔ پورے سال کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے بھلائی کا سوال کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مغفرت طلب کریں، اور یہ پکا عہد کریں کہ ہم گناہوں سے توبہ کرتے ہیں اور آئندہ وہ گناہ کبھی نہیں کریں گے، ان گناہوں کی طرف کبھی نہیں پلٹیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بھی آپ کی طرف متوجہ ہو جائے گی۔ ضرورت ہے کہ ہم اس رات کی قدر کریں، یہ ایسی برکت والی مبارک رات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں اس رات کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس رات کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ اس رات میں عبادت کرنے اور گناہوں سے توبہ کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔